نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 74 سورۃ آل عمران۔ دیکھیے ابھی تک اس سورت میں اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں پر غور اور فکر کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آسمان اور زمین اور ان سب پر غور اور فکر کرو، پھر سور پھونکا جائے گا تو یہ سب جو ہیں وہ رہیں گے نہیں، یہ سب جو ہیں وہاں یہاں سے یعنی ان کی شکل ہی بدل جائے گی۔ اور اسی طرح شروع سے ہی اس سورت میں کیا بتایا گیا؟ کائنات کے اوپر غور اور فکر کرنے کو کہا گیا۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے۔ تقریباً 20 جگہ پر برابر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ ان کے مجاز کے اکارڈنگ ان کا ذکر آتا ہے، کہ جس طرح بات ہو رہی ہے اسی کنٹیکس میں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں پر اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ وہ کائنات کی نشانیوں پر بھی غور اور فکر کرتے تھے، تو یہاں پر بھی ان کو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی نشانیوں پر ہمیں بھی غور اور فکر کرنی ہے، اس لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی ان کی طرح اسی طرح ہر چیز پر غور اور فکر کرنی ہے۔ پھر دیکھیں وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، قَالَ اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، اپنے باپ کے لیے، ابی باپ کے لیے اور ہی اس کے باپ، اور لیے یعنی اپنے باپ سے یا اپنے باپ کے لیے، آزر سے، باپ کا نام کیا تھا؟ آزر۔ تتخذو کیا تم بناتے ہو، مطلب کیا؟ تتخذو تم بناتے ہو، اصنامن بتوں کو، آلہتن معبود، الہ انی بے شک میں، انا پلس یا ان دونوں سے جڑ کر بنائے، انی بے شک میں، اراکا میں دیکھتا ہوں، ارا مطلب میں نے دیکھا، کا آپ کو، وقومکا اور آپ کی قوم کو، قوم مطلب قوم اور کا مطلب آپ کی، اور آپ کی قوم کو، فی ضلالن گمراہی میں، مبین کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کا پہلے بھی گزر چکا ہوگا قرآن میں، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے غور و فکر کرنی شروع کر دی تھی، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنی شروع کر دی تھی۔ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں پر صرف بت پرستی تھی، ہر جگہ بتوں کو پوجا جاتا تھا، ایون ان کے گھر میں بتوں کو بنایا جاتا تھا اور پھر اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں شروع سے ہی ان کی پرستش سے منع کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، یعنی کیونکہ ان کے باپ آزر جو تھے وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر آپ نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں کہ جسے انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو اور پھر اسی کی پوجا کر رہے ہوں اور اسی کو معبود بنا رہے ہوں، اسی کی عبادت کر رہے ہوں۔ جو چیز ہم اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں وہ کیسے ہمیں فائدہ یا نقصان دے گی، جو چیز ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں وہ کیسے ہماری معبود ہو سکتی ہے۔ اور کائنات میں سے ایون کوئی جانور ہو، کوئی انسان ہو، کوئی چرند پرند ہو، کچھ بھی ہو، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ جو جیتا ہے، مرتا ہے اور جس کو نیڈ ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بے نیاز نہیں ہوتا، تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ وہی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہ میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر آپ اسی کی عبادت کرتے ہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گئی، یعنی آپ سب گمراہ ہو گئے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں آیت 75، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نُری ہم دکھاتے تھے، ارا یوری ہم دکھاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت بادشاہت، السماواتی آسمان کی، والارض اور زمین کی، ولی یکونا تاکہ وہ ہو جائیں، وا مطلب اور،
لی مطلب تاکہ، یکونا وہ ہو جائیں، کانا یکونو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، لام تاکید کی وجہ سے نون کے اوپر زبر آ گیا۔ من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے، ایقنا سے بنا ہے، ایقنا یوقنون یقین کرنا، یقین کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ایک تو وہ شرک سے بیزار تھے، شرک سے بہت دور تھے، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، یکسو مسلمان تھے، یعنی ایک ہی ٹریک پر چلنے والے تھے، ادھر ایسے نہیں کہ کسی فرقے میں پڑے ہوئے ہوں، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق نہیں تھا، نہ تو وہ شیعہ تھے، نہ سنی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، کوئی نہیں تھے، وہ صرف ایک مسلمان تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ ایک یکسو مسلمان تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، فرقہ اور ان سب باتوں سے وہ بہت دور تھے۔ اور ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین رول ماڈل ہے وہ ہمارے لیے۔ اس لیے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے یا ان کی زندگی کا طرز عمل ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں جن کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے، اور ایون پسندیدہ دوست بھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنا دوست بنا لیا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ۔ تو جب بھی ان کا ذکر آئے تو ہمیں ان کی زندگی پر بھی غور کرنا ہے، اور ہمیں بھی پھر وہی کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دین دیا گیا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا گیا۔ تو یہاں پر کیا ہے، اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائیں من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے۔ موقنین فاعل ہے، سبجیکٹ فاعل جمع، تاکہ ان کو پورا یقین ہو جائے، پورا اطمینان ہو جائے۔ فلما، فا مطلب پھر، یعنی اب وہ غور اور فکر کر رہے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ غور و فکر کرتے تھے، کہ فلما تو جب، جنہ چھا گئی، واضح ہو گئی، جنہ چھا جانا، واضح ہو جانا، کورڈ ہو جانا، جیم نون نون سے بنا ہے، جن جو ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں، چھپ جانے کو بھی کہتے ہیں، اور جن بھی اسی سے بنا ہے، جن کیونکہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ پھر جب چھا گئی علیہ اس پر، الریلو رات، رات کیونکہ رات کا اندھیرا جو ہوتا ہے وہ سب چیزیں چھپا دیتا ہے، دن پر چھا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے جنہ کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر جب چھا گئی علیہ اس پر، اللیل رات، رآ اس نے دیکھا، رآ یرا فعل ماضی ہے یہ، اس نے دیکھا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کوکبن ایک ستارہ، قالا کہا، ھذا ربی یہ میرا رب ہے، ھذا ربی یہ میرا رب ہے، فلما پھر جب، افلا وہ چھپ گیا، ایک تو جنہ ہوتا ہے چھا جانا، اور افلا یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ غروب ہو جانا، چھپ جانا، ڈوب جانا، اس کے لیے آتا ہے یہ۔ پھر افلا جب وہ چھا گیا، قالا اس نے کہا، آف الف یعنی حمزہ فا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں افلا کی، قالا پھر اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، لا احبو نہیں میں پسند کرتا، ہا با با سے بنا ہے، حبا احبا سے بنا ہے، احبا یحبو احبب یا احبا، تو یہ فعل مضارع ہے، نہیں میں پسند کرتا، آفلین چھپ جانے والوں کو، سبجیکٹ ہے، آفلین افلا سے بنا ہے، افلا یہاں پر فعل ماضی آ رہا ہے، اور آفلین چھپنے والوں کو، تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ انہوں نے پہلے تو اپنے باپ آزر کو سب سے پہلے کس سے منع کیا، یعنی بت پرستی کو انہوں نے واضح طور پر یعنی اس کو کلیئر کر دیا اپنے باپ کے سامنے، اور اس کو کیا بتایا کہ یہ گمراہی ہے، یعنی آپ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو، اور آپ اور آپ کی قوم۔ پھر ستاروں کی پرستش کو بھی انہوں نے گمراہی بتایا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے خاص ان کے پاس علم تھا، بصیرت والی نظر تھی، اعلیٰ مقام تھا ان کا، وہی اس مقام کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ آسمان اور زمین پر غور و فکر کرتے تھے، تمام چیزوں کی حقیقت سب کے سامنے کھول کر رکھتے تھے۔ اب یہاں پر ستارے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ قوم جو تھی وہ ستاروں کی بھی پرستش کرتی تھی، وہ قوم سورج، ستارے ان سب کی پوجا کرتی تھی، جیسے آج بھی کئی قومیں کرتی ہیں، ستاروں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، سورج کی بھی پوجا کی جاتی ہے، اسی طرح وہ قوم کرتی تھی۔ تو یہ ایک ان کا انداز تھا سمجھانے کا۔ انہوں نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ رات کے اندھیرے میں نکلے اور زور سے اپنی قوم کو سناتے ہوئے کہا،
پہلے انہوں نے جب ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ تو بہت اوپر ہے تو یہ میرا رب ہے. پھر تھوڑا صبر کیا انہوں نے. جب وہ ستارہ چھپ گیا، دن ہونے لگا، ستارہ چھپنے لگے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو چھپ گیا، یہ تو غائب ہو گیا، اور میں تو چھپنے والوں کو، غائب ہو جانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. یعنی ایسا معبود کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائے؟ معبود تو ہمیشہ رہتے ہیں. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 77. فلما، پھر جب، راآ، انہوں نے دیکھا، اس نے دیکھا، راآ یرا سے، القمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، جب اس نے دیکھا چاند کو، بازغن، چمکتا ہوا، بازغ، چمکتا ہوا، قالا، انہوں نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما، پھر جب، افلا، وہ چھپ گیا، قالا، تو انہوں نے کہا، لئن، اگر، لم، نہیں، یہدینی، ہدایت دی مجھے، ہدا یہدی سے بنا ہے یہ، فعل مضارع ہے یہ، یہاں پر یہ آ گیا، یا جو ہے وہ میرا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. لم کی وجہ سے اس کے معنی ہم کس میں کر رہے ہیں؟ فعل ماضی کے نیگیٹو میں کر رہے ہیں، یعنی فعل ماضی کی نفی میں کر رہے ہیں لم کی وجہ سے. تو نہیں ہدایت دی مجھے ربی، میرے رب نے، اگر نہیں ہدایت دی مجھے میرے رب نے، لا اکونن، تو ضرور میں ہو جاؤں گا، لا مطلب ضرور، اکونن، میں ہو جاؤں گا. کانا یکونو سے بنا ہے، اکونن، نون کے اوپر شد آ گیا، فورس آ گیا، ڈبل تاکید ہے، لام بھی فورس کے لیے آتا ہے، نون کے اوپر شد بھی فورس کے لیے آتا ہے. من القومی، اس قوم میں سے جو ضالین، گمراہ ہے، بھٹکی ہوئی ہے. تو پھر اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب پہلے تو انہوں نے چاند کو دیکھا، اب کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ ستاروں کے بجائے چاند کی بھی پوجا کرتی تھی، تو پھر انہوں نے کچھ دن بعد چاند کے اوپر غور کیا، اور پھر اپنی قوم کو سنانے کے لیے زور سے فرمایا، یہ میرا رب ہے، یہ ہے میرا معبود. پھر جب چاند بھی چھپ گیا تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ اوہو، اب تو یہ بھی چھپ گیا، اور ایسی چیز، یعنی چھپ جانے والی چیز، یہ تو رب نہیں ہو سکتی، یہ تو میری رب نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے صحیح راستہ نہیں دکھایا، یعنی اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی، تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا. یعنی وہ جو ہے توحید پر تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن اپنی قوم کو سمجھانے کا ان کا یہ انداز تھا. پھر انہوں نے کیا کہا کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. پھر آگے دیکھیں، فلما، پھر جب، رعا، اس نے دیکھا، الشمسا، سورج کو، یعنی اب دن میں انہوں نے غور و فکر کیا، اب سورج کو دیکھا، جب انہوں نے دیکھا سورج کو، بازغتن، چمکتا ہوا، قال، انہوں نے کہا، اس نے کہا، ھذا، یہ، ربی، میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. ھذا، یہ، اکبرو، سب سے بڑا ہے. اکبر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑے کو، کبیر سے، اکبر، اسم تفضیل، یہ سب سے بڑا ہے. فلما، پھر جب، افلت، وہ چھپ گیا. دیکھیں افلا آتا ہے، اب پہلے افلا آیا فعل ماضی، اور افلت یہ بھی فعل ماضی ہے، یہ فیمیل کا صیغہ ہے، کیونکہ عربی میں سورج جو ہے وہ فیمیل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی کیا ہے، فیمیل کا صیغہ اس کے ساتھ لایا گیا ہے. پھر جب وہ چھپ گیا، قالا، کہا اس نے، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، انا پلس یا، بے شک میں، بری ہوں. بری مطلب میں تم سے الگ ہوں، بیزار ہوں، یعنی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے تم جو کر رہے ہو. مما، اس سے جو، تشرکون، تم شرک ٹھہراتے ہو، تم شرک کرتے ہو. مما جو ہے یہ کس سے بنا ہے؟ من پلس ما سے. اور تشرکون، تم سب شرک کرتے ہو یا شریک ٹھہراتے ہو. تشرکون، اشرکا، یشرکو، اشرک، شین، را، کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو پھر اب انہوں نے دن میں غور کیا، دن میں غور اور فکر کیا، اور کیا کیا کہ اچھا یہ سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ سورج تو سب سے بڑا ہے، یہ تو مجھے یہاں پر چاند سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے اور ستاروں سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے، یہ میرا معبود ہو سکتا ہے. لیکن جب شام ہو گئی اور سورج بھی چھپ گیا تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ اب تو یہ بھی چھپ گیا،
یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا، یعنی جب انہوں نے ہر طریقے سے سمجھا دیا، پہلے بت پرستی سے منع کیا، پھر ستاروں کی اور چاند کی اور سورج کی پرستش سے منع کیا، پھر انہوں نے کیا کہا کہ اگر ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی تم نے یہ کام کیا، یعنی تم نے شرک ٹھہرایا ان سب کو، تو میں کیا ہوں؟ تم سے بری ہوں، تم سے الگ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے جو تم شرک ٹھہراتے ہو میری کوئی ذمہ داری نہیں، اب میں تم سے فری ہوں، یعنی اب میں تم سے فری ہوں جو تم کرتے ہو۔ پھر دیکھیں آیت 79 میں، انی، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی، بے شک میں نے، انا پلس یا، انی بے شک میں نے، وجہتو میں نے رخ کیا، میں نے چہرہ کیا، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو کہتے ہیں، اور یہ فعل ماضی ہے، وجہ سے بنا ہے، وجہ یوجہ وجہ، اور یہ فعل ماضی، میں نے رخ کیا، میں نے ڈائریکشن کو کہتے ہیں اپنا چہرہ کسی کی طرف کرنے کو، بے شک میں نے رخ کیا، وجہیا اپنے چہرے کا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور یا مطلب میرا، میرے چہرہ یعنی اپنا چہرہ، للذی اس کے لیے جس نے، فطرا پیدا کیا، فطرا کہتے ہیں پیدا کرنے کو، نئے سرے سے پیدا کرنے کو، السماوات آسمان کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، حنیف کہتے ہیں یکسو ہونا، یکسو ہونا مطلب ایک ہی ٹریک پر چلنا، یعنی سارے راستے چھوڑ کر ایک راستے پر چلنے کو یکسو کہتے ہیں، اپنا دھیان چاروں طرف سے ہٹا کر ایک طرف کرنا۔ وما اور نہیں ہوں، ماں کا مطلب یہاں پر نہیں آئے گا، نیگیٹو کا ماں ہے یہ، نہیں ہوں، انا میں، انا یہاں پر ضمیر آئی ہے جو آپ کو کرائی گئی تھی بیسک گرامر میں، ہو ہما ہم، کا کما کم، یا نا، تو اس میں انڈیویجول والی، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحنو، ٹھیک ہے؟ اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، من مطلب سے مشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، شریک ٹھہرانے والوں میں سے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، دعا کیا کر رہے ہیں کہ بے شک میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ کیا اس کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، یکسو ہو کر، یعنی سارے راستے چھوڑ کر ایک ہی طرف میں نے اپنا رخ کیا، یعنی ایک اللہ کی طرف، اور نہیں ہوں میں من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ کیونکہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ، مشرکین اور قریش سب مانتے تھے، اس لیے یہاں پر اہل مکہ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر سمجھا رہے کہ وہ تو شرک سے بیزار تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، تو ان کی اولاد ہو کر تم شرک کیوں کر رہے ہو؟ ان کی اولاد ہو کر تم کیوں شرک میں پڑے ہوئے ہو؟ اور آج بھی دیکھیں ساری قومیں، یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے، سب جو ہیں، ایون مسلمان، سب کس کو مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو ان کی مثال جو ہے ایک بہترین اگزامپل ہے سمجھانے کا کہ دیکھو وہ تو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، قرآن میں جیسا کہ کہا گیا ایک اللہ کو مانتے تھے، تو تم کیوں شرک میں پڑے ہوئے ہو؟ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک میں نے رخ کیا اپنے چہرے کا جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں من المشرکین، شریک ٹھہرانے والوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔ پھر آیت 80 دیکھیں، وَحَاجَّهُ اور جھگڑا کیا اس سے، حاجہ جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے، حجت بازی کرنا یعنی آرگیومنٹس کرنا، آرگیو کرنا، تو ہا جیم جیم اس کے روٹ لیٹر ہیں، حاجہ، یحاجو اور حاجج یا حجہ دونوں اس کے فعل امر آتے ہیں، تو یہاں پر فعل ماضی، اور اس سے اور جھگڑا کیا ہو اس سے، قوم اس کی قوم نے، کس نے کیا؟ قوم اس کی قوم نے، قال کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اتحاجونی، مطلب کیا؟ تحاجونی تم سب جھگڑا کرتے ہو، اور نی مجھ سے، یعنی ڈو یو آرگیو ود می، یعنی تم سب جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، تو وہی ہے یہ حاجہ یحاجو، اسی سے بنا ہے۔ تو تحاجو فعل مضارع، اس کے ساتھ نون، اس کے ساتھ یا لگ گیا،
تو تحاجونی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد اور در حقیقت ہدانی اس نے ہدایت دی مجھے، ہدا یہاں دی سے بنا ہے، ہدانی اس نے ہدایت دی مجھے، ولا اور نہیں، اخافو میں ڈرتا، خافا یخافو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، اخافو اور نہیں میں ڈرتا، ماں جن کو، تشرکونا تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، میں نہیں ڈرتا ان سب سے، جن معبودوں سے تم مجھے ڈراتے ہو میں نہیں ڈرتا ان سے، بھی اس کے ساتھ، اللہ مگر، ان یشاء جو چاہے میرا رب، مگر اللہ مطلب مگر، ان یشاء جو چاہے، ان مطلب کہ، یشاء چاہے، شاء سے بنا ہے یہ، شاء یشاء، تو یہاں پر یشاء ہو گیا ان کی وجہ سے، مصدر میں اس کی میننگ کر رہے ہیں، یشاء تھا یشاء ہو گیا، مگر جو چاہے ربی میرا رب، شیئن کچھ بھی، وسیع اس نے گھیر رکھا ہے، وسیع کہتے ہیں گھیرنے کو، اس نے گھیر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے، ربی میرے رب نے، یعنی گھیر رکھا ہے میرے رب نے، کلا شیئن ہر چیز کو، علمن علم سے، افلا تو کیا نہیں، آ مطلب کیا، فا مطلب تو، لا مطلب نہیں، تو کیا نہیں، تتذکرون تم سب نصیحت پکڑتے، یعنی تم سب کو نصیحت نہیں ہے، یعنی تم سب غور و فکر نہیں کرتے، تو یہ تتذکرون بنا ہے تذکرا سے، تذکرا یتذکرو، تذکر، زال کاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو کیا نہیں تم غور و فکر کرتے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے بتوں سے روکا، ستاروں کی پرستش سے روکا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ہر چیز کی پرستش سے ان کو روکا، اور ان کی قوم کیا کرتی تھی، ان کو بار بار دھمکی دیتی تھی، بار بار انہیں دھمکی دیتی تھی کہ تم پر بتوں کی مار پڑے گی، یعنی وہ ڈراتے تھے، کہتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھ رہے ہو، تم ہمارے بتوں کو جو ہے کچھ بھی نہیں مان رہے اور ہمیں بھی ان کی عبادت کرنے سے روک رہے ہو، تو تم پر ان کی مار پڑے گی، ان کو دھمکاتے تھے، دھمکی دیتے تھے اور جھگڑا کرتے تھے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، یعنی میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور تم جو ہے مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، اور مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی ہے، میں صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں، یعنی میں صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ان سے نہیں ڈرتا جن کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا میں، ہر چیز میرے رب کی ہے، میرے رب کے پاس ہے، جو چاہے میرا رب وہی ہوتا ہے، انہوں نے کیا کہا، میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کس کے انڈر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے انڈر میں ہے، تو کیا تم میری نصیحت پہ نہیں چلتے، یعنی تم نصیحت نہیں پکڑتے، یہ بات ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کیا یاد رکھنے کی بات ہے کہ خالص توحید پر ہی جنت ملتی ہے، صرف خالص توحید، اس کے علاوہ ذرا بھی شرک اگر آ گیا تو پھر جنت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ میں سب معاف کر سکتا ہوں لیکن میں شرک معاف نہیں کر سکتا، تو شرک سے بچنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ تو یہاں پر وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے بار بار ڈراتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، اپنے معبودوں سے ڈراتے ہو کہ معبودوں کی مار پڑے گی، معبود جو ہے مجھے میرا نقصان کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہوں اور ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام ڈرتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی کتنے ہمت والے تھے کہ وہ کھل کر اپنی بات سامنے رکھتے تھے، کھل کر وہ اپنی بات کہتے تھے، اور ہم ڈر جاتے ہیں، ایک اللہ کے بارے میں بتانے میں بھی ڈر جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے بارے میں بتانا جو ہے وہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہماری زبان بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے کھل کر جو ہے بتائیں، اللہ کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں بتائیں، اللہ کے بارے میں بتائیں دوسروں کو، اور اللہ کی طرف لے کر آئیں۔
اور ایسے ہی پرورش اپنے بچوں کی بھی کرنی چاہیے کہ ان کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، قرآن کے بارے میں پتہ ہو، قرآن کو وہ جانتے ہوں، اور پھر وہ جو ہیں ہر بات کھل کر کہیں، ہر بات کھل کر دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر آگے دیکھیں، وَكَيْفَ، اور کیسے، کیفا مطلب کویشچن کے لیے آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہی بات ہے آگے کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز میرے رب کے علم میں ہے، ہر چیز میرے رب کے کنٹرول میں ہے، کیا تم اس بات پر غور اور فکر نہیں کرتے؟ کیا تم اس بات پر سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ پھر آگے وہ آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، اخافو، میں ڈروں، اخافا یخافو فعل ماضی فعل مضارع، کیسے میں ڈروں گا، ماں اس سے، جس کو، یعنی جس کے ساتھ، اشرکتم، تم نے شرک کیا، اشرکا یشرکو سے بنائے، شریک بنایا، تم نے اشرکتم، تم نے شریک بنایا، فعل ماضی، ولا، اور نہیں، تخافونا، تم سب ڈرتے، خافا یخافو سے بنائے، فعل مضارع، اور نہیں تم سب ڈرتے، انکم، بے شک تم، انا مطلب بے شک، اور کم تم، بے شک تم نے، اشرکتم، تم نے شریک بنایا، فعل ماضی ہے، اشرکتم، تم نے شریک بنایا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما، اسے جو، لم، نہیں، ینزل، اس نے نازل کی، ینزل، نزلہ ینزلو سے بنائیں گے۔ اب ینزل فعل مضارع ہے، لام کے اوپر جزم آ گیا لم کی وجہ سے، اور جب لم آ جاتا ہے تو میننگ کس میں چلے جاتے ہیں؟ ڈڈ ناٹ کے معنوں میں چلے جاتے ہیں، یعنی ماضی منفی میں چلے جاتے ہیں، ڈڈ ناٹ کے میننگ میں۔ نہیں اس نے نازل کی، بھی، جس کی، اس کی، علیکم، تم پر، سلطانن، کوئی دلیل، کوئی پروف، فَأَيُّ، فا مطلب تو، ایو، کون سا، ایو کوشچن کے لیے آتا ہے، کون سا، الفریقینی، دونوں فریقوں میں سے، دونوں گروپس میں سے، فریقین کہتے ہیں گروپس کو، دونوں گروہوں میں سے، احقو، زیادہ حقدار ہے، احقو، جیسے اکبر آیا تھا نا سب سے بڑا، اس کے آگے الف آ گیا اکبر کے آگے، اسی طرح احقو ہے، زیادہ حقدار، زیادہ حق پر، بالامنی، امن کا، ایمان کا، امن کا، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے، علم رکھتے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں کیسے ڈروں تمہارے معبودوں سے، بلکہ جس کے ساتھ تم نے شرک، اللہ کے ساتھ جس کو تم نے شریک ٹھہرایا، میں اس سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ وہ تو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے، نہ نقصان دے سکتے، نہ فائدہ دے سکتے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ بلکہ تمہیں ڈرنا چاہیے، اور تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا پروف، ایسی دلیل نازل نہیں کی کہ تم اس کو پکڑ کے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے شرک کرنے کے لیے، یعنی کوئی ریفرنس تمہارے پاس ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو شریک ٹھہرانے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ایک اللہ کو ہی ماننا ہے، ایک اللہ کو پر ہی ایمان لے کر آنا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام یعنی ایمان والے، اور جو دوسری طرف بغیر ایمان والے ہو گئے، غیر ایمان والے ہو گئے، ان دونوں میں سے کون سا حقدار ہے، کون سا زیادہ سچ پر ہے، کون سا زیادہ حقدار ہے امن کا، بتاؤ اگر ہو تم سچے، یعنی کوشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کس کی بات زیادہ سچی ہے۔ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حق ہیں، وہی سچے ہیں، اور ان کے جتنے بھی معبود ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے ان کو بنایا اور ان کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں میں ڈروں، تم تو اللہ سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے معبودوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں، میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا۔ پھر ایک اور دیکھیں آیت 82، الذین، وہ جو، آمنو، ایمان لائے، ولم، اور نہیں، یلبسو، انہوں نے ملایا، یلبسو ملانے کے لیے آیا ہے، یلبسونا تھا، یہاں پر نون جو ہے وہ گر گیا، ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے، لبیسا، یلبسو، البس، ملانا،
گڈمٹ کرنا یا ملا دینا، اور نہیں انہوں نے ملایا ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے الامن امن ہے، وہم اور یہی ہیں اور وہی ہیں مہتدون ہدایت پانے والے، اہتدا یہ تدو سے بنا ہے، مہتدون ہدایت پانے والے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ سچے ہیں، متقی ہیں، ایمان والے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی 100% وہ صرف اور صرف ایمان پر ہیں، ظلم نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، شرک نہیں کرتے، ایمان کے ساتھ شرک نہیں ملایا، ظلم نہیں ملایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ امن کہاں پر؟ آخرت میں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے امن ہے۔ جس کو جنت مل گئی وہ جو ہے امن اس کو مل گئی، اور جس کو جہنم ملی اس کو تو امن ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بالکل اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ انہوں نے شرک بھی نہیں کیا، اس کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ایمان خالص ہے، کیا ہم جو ہیں اپنے ایمان کے ساتھ ظلم تو نہیں ایڈ کر رہے، کیا ہم اپنے ایمان کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہے، چاہے چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو۔ ہر طریقے کے شرک سے ہمیں بچنا ہے، ہر طریقے کے شرک سے ہمیں پرہیز کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی شرک سے بچائے۔ آیت 83، وَتِلْکَ اور یہ ہے حجتنا ہماری حجت، ہماری حجت، ٹھیک ہے، حجہ یحجو سے بنا ہے، ہا جیم جیم، ہماری حجت، ہماری دلیل، آتیناہا دیا ہم نے اسے، آتینا عطایاتی سے، آتینا دیا ہم نے، ہا اسے ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ علی مطلب پر، قومہ اس کی قوم پر، یعنی اس کی قوم کے خلاف، نرفعو ہم بلند کرتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں، رفع یرفعو سے بنا ہے، ہم بلند کرتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں، درجات درجے، من جس کے، نشاء ہم چاہتے ہیں، شاء یشاء سے بنا ہے، ان بے شک رب کا آپ کا رب، حکیم حکمت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن امن ہوگا اور سکون ہوگا، اور وہی دنیا میں سیدھی راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات بتا کر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہماری حجت تھی، یعنی وہ لوگ بحث کرتے ہیں، تو ہم نے یہ کس کو سکھایا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہنر سکھایا کہ کس طرح اپنی بات لوگوں کو سمجھائی جائے۔ ان کی قوم کے خلاف ہم نے ان کو دلیلیں دی، کہ ان کی قوم جو ان سے بحث کرتی تھی اس کے خلاف ہم نے دلیلیں دی قرآن میں، اور ہم بلند کرتے ہیں جس کے درجے چاہیں، اور اللہ ہی کون ہے؟ حکمت والا اور علم والا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بھی بہت بڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا۔ پھر کیوں بنایا خلیل اللہ؟ یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی کہ کس طرح وہ شرک سے بالکل پاک تھے، اور کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانی، جیسے کہ پہلے بھی قرآن میں گزر چکا، آگے بھی آئے گا کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہا، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو کر دیا۔ جب انہوں نے ان کی قوم، ہر طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھا دیا، ان کی قوم ان پر ایمان نہ لے کر آئی، ان کی بات نہیں مانی، آخر میں ان کی قوم نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو آگ میں جلا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بھی بچا دیا، اور وہاں سے کہا کہ اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہ پہلی ہجرت تھی۔ پھر وہ لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور اس کے بعد جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد بھی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑنے کے لیے بھی کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو ان سے ملایا، اس کے بعد تو پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے کہا، یعنی بہت ساری آزمائش اللہ تعالیٰ نے لی اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر انہوں نے لبیک کہا، کیونکہ وہ یکسو مسلمان تھے، اپنی مرضی نہیں چلائی انہوں نے، اللہ کی مرضی کے آگے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا، ہر چیز پر غور و فکر کرتے تھے، بصیرت والی نظریں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا؟ خلیل اللہ بنا دیا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟
قرآن میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس پر غور و فکر کرنی ہے، ان قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، دوسروں تک اس قرآن کو پہنچانا ہے، اللہ کا دوست بننے کے لیے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، برائیاں اپنے اندر سے نکالنی ہوں گی، نیکیاں اپنے اندر لانی ہوں گی، تبھی ہم کیا بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے دوست بن پائیں گے، تبھی ہم اللہ کے خلیل اللہ بن پائیں گے۔ وہ آسان نہیں ہے بننا، اللہ کا دوست بننا بہت مشکل ہے، اس کے لیے اپنی مرضی کو ایک طرف رکھنا ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اور اس لیے ان کے درجے اتنے بلند ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کے چاہے درجے بلند کریں۔